السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، قابل قدر بہنوں، اللہ آپ کو سلامت رکھیں، اللہ خوش رکھیں، اللہ دونوں جہان اچھے کریں، اللہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں۔ پتہ نہیں آپ حضرات جہاں پر ہوں گے وہاں موسم کیسا ہوگا۔ میں جہاں پر ہوں یہاں پر اس وقت بارش ہو رہی ہے، تو آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک کہانی پڑھی، اور وہ کہانی بڑی عجیب تھی کہ ایک آدمی جو اپنی دنیاوی زندگی میں جو کامیاب انسان بن گیا، تو ایک دن وہ بیٹھا اور سوچنے لگا کہ آج جو میں کامیاب ہوں، میری یہ کامیابی میرے جو ایک استاد تھے ان کی مرہون منت ہے، یعنی انہوں نے میرے اوپر محنت کی اور مجھے صحیح راستہ دکھایا، تو آج میں کسی قابل ہوا۔ تو اس کے ذہن میں اللہ نے ڈالا کہ میرے جو استاد ہیں مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کسی طریقے سے۔ تو اس نے اپنا ایک جو پرانا دوست تھا، جاننے والا، جو اس کا کلاس فیلو تھا، اس کو اس نے اپروچ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ ہمارے جو فلاں استاد تھے ان کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں رہتے ہیں اور ان کا ایڈریس مجھے بھیجو۔ تو اس آدمی نے پتہ کر کے بتایا کہ وہ استاد ہمارے باقاعد حیات ہیں، اور یہ ان کا کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں، یعنی یہ ان کا رابطے کے نمبرز اور ایڈریس ان کا یہ ہے۔ تو اس آدمی نے یہ کیا کہ ایک تحریر لکھی اور اس میں اپنے استاد کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بڑی مہربانی کی اور آپ نے میرے اوپر بڑا شفقت والا معاملہ فرمایا، میری آپ نے اچھی تربیت کی، آپ نے مجھے اچھی تعلیم دی، اور آج آپ کی جو وہ شفقت ہے اور آپ کی محنت ہے اس کے مرہون منت میں آج دنیا میں کامیاب لوگوں میں شمار ہوتا ہوں۔ اور ساتھ میں اس نے کچھ رقم ان کو ارسال کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا تو وہ استاد محترم جو تھے ان کی طرف سے ان کو ایک خط ملا، اس میں انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا، اور ایک بات بڑی عجیب لکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، ہمیں اپنے بڑوں نے بتایا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک عام سے شاعر تھے، کوئی خاص چیز نہیں تھی ان میں، لیکن ان میں ایک بات تھی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کرتے تھے کثرت سے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا وہ اس وجہ سے ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ سے زائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائی۔ تو کہنے لگے کہ میں نے جب سے سنا تو میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی علامہ اقبال کے میں بھی جو ہے وہ اسی طرح اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجوں گا۔ تو چنانچہ میں نے پڑھنا شروع کیا، ابھی کچھ لاکھ مرتبہ پڑھا ہے، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ میں پورا 1 کروڑ کروں گا، لیکن یہ جو کچھ لاکھ مرتبہ پڑھا ہے اس کی وجہ سے میری زندگی میں یہ تبدیلی آ گئی، اور یہ برکت جو ہے وہ اللہ نے ظاہر کرنا شروع کر دی کہ میری جو بھی ضرورت ہے مجھے اپنی ضرورت کے لیے کسی کو کہنا نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی مجھے چاہت ہوتی ہے اور مجھے ضرورت ہوتی ہے، اللہ غیب سے اس کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ لکھا کہ مجھے جو ہے وہ کچھ کام کرنا تھا میں نے، اور اس کے لیے اتنے پیسے کم پڑ رہے تھے جتنے تم نے بھیج دیے، تو یہ پیسے کم پڑ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ڈالا اور تم نے مجھے یہ پیسے بھیج دیے۔ تو بھائی اس میں ایک بڑا سبق ہے کہ جو بھی آدمی چاہتا ہے اللہ نے جو ہے وہ کہ وہ دنیا کی زندگی میں یا آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ میں نے ایک اور بڑے مشہور رائٹر ہیں اور بڑے مشہور بیوروکریٹ گزرے ہیں پاکستان کے، ان کا نام ہے قدرت اللہ شہاب۔ میں ان کی بائیوگرافی پڑھ رہا تھا، تو وہ اصل میں جموں کے رہنے والے تھے، کشمیر کے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب میٹرک کا امتحان دینے کا وقت آیا تو میں جہاں پر رہتا تھا تو وہاں پر کوئی امتحانی سینٹر نہیں تھا، تو امتحان دینے کے لیے مجھے لمبا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اب مجھے اللہ معاف کریں کہ مجھے وہ صحیح
یاد نہیں ہے، شاید انہوں نے لکھا تھا کہ 16 میل کا سفر کرنا پڑتا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ 16 میل کا سفر کرتے ہوئے صبح جب امتحان کے لیے جاتے تھے تو درود شریف پڑھنا شروع کرتے تھے، اور واپس امتحان دے کر واپس گھر آتے ہوئے بھی وہ 16 میل تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے رہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اس کی ایسی برکات زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں کہ میں نے پھر درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول ہی بنا لیا، کہ میں ہر وقت جب بھی فارغ وقت ہوتا تھا، جب بھی موقع ملتا تھا، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ قدرت اللہ شہاب پاکستان کے کامیاب ترین بیوروکریٹس جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور جو آزاد کشمیر کی حکومت جو پہلی مرتبہ بنی فارم ہوئی تو اس کے اندر قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار. اور پھر پاکستان کی میرے خیال میں پھر بنگلہ دیش میں انہوں نے کام کیا، اور پاکستان کا کوئی بھی ضلع ایسا نہیں، صوبہ ایسا نہیں تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کام نہیں لیا. بڑے ایماندار اور بڑے ایسے آدمی گزرے، اللہ نے ان کو بھی دونوں جہانوں کی عزتیں عطا کی. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں میرے بہنوں اور بھائیوں کہ جب بھی موقع ملے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا کریں. اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور ایک رحمت اللہ کی ایک رحمت اتنی ہے کہ وہ ہماری دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہے، ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ اعزازاً اور اکراماً اس آدمی کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آدمی اس بات کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیاں بھی اللہ حل فرما دیتے ہیں. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ سب بہنوں سے بھائیوں سے، کہ اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیں. بحیثیت مسلمان ہمارا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بڑا حق ہے، اور ہمارا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھیں. اور جب آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اس لیے جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے بعد جب لوگ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں تو دعا سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، اور جب دعا ختم کرتے ہیں تو پھر درود شریف پر ختم کرتے ہیں. اس کے اندر بڑی حکمت یہ ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اور کوئی بھی دعا اور کوئی بھی عبادت اس کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، لیکن وہ دعا کہ لیکن وہ جو ہے نا یہ جو نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا یہ بھی ایک دعا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کس و ناکس سے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جب آدمی دعا کے شروع میں بھی درود شریف پڑھ لیتا ہے اور دعا کے آخر میں بھی درود شریف سے پڑھ لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ درود شریف کو تو قبول فرما لیں اور درمیان میں جو دعا مانگی گئی ہے اس کو قبول نہ کریں. تو ایک تو جو ہے وہ یہ کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا درود شریف پڑھنا شروع کریں. کوئی معاملہ نہیں ہے، سب سے افضل درود تو وہ ہے جو نماز کا درود شریف ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ تو نماز سب سے افضل درود شریف یہ ہے. لیکن اس کے علاوہ چھوٹا درود شریف کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر آدمی پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی مکمل درود ہے. یہ آدمی پڑھ سکتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو مختصر سا درود شریف پڑھ سکتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور بھائی یہ وہ وقت ہے کہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے مسلمانوں کو کہ اپنی اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ سب سے راضی ہو جائیں، اللہ سب کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.